بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرو نالج کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز تھا۔ اسی علاقے میں صدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھارا اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ عمل سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان لعین کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا کہ جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ بھی یہ قوم حد درجہ اخلاق سے گرتی رہی۔ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے اور یہ کام فخریہ انداز سے کرتے۔ سب سے گھٹیا فعل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی، اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا آتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے۔ الغرض یہ قوم سرکشی میں حد سے گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر صدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگال میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تھی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصطلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کچھ کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں مذکور ہے کہ اس کی قوم کو کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی۔ اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم لوط کے بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر دیا مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے تو میری امت مجھے اذیتیں دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ نہیں اور دروازہ کھول دو اور ان کو آگے آنے دو۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ خواتین و حضرات، اب سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ سنیے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔ ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی۔ وہ پہلے سے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم،
یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط علیہ السلام، جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا، کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ اے لوط علیہ السلام، گھبراؤ مت اور ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے۔ سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو الٹا کر پٹک دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا، اور یہ بستی کچھ ایسی دور نہیں ہے، مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 500 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا ایک می برسا، اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط علیہ السلام کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا، اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ جل شانہ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی می برسایا، تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی۔ قرآن کریم کی سورۃ عنکبوت کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین نے ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقی مشن کے سربراہ اسٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران ہو کر رہ گئے، کیونکہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم کا بھی سبق تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا، اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کریم ہی کا اعجاز ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں قبل قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں ہی کی نشاندہی کی ہے۔ سورہ ہود کی آیت میں قرآن نے ادنا کا لفظ یعنی زیری کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ اس شہر صدوم کی تفصیل ہے کہ جس کو امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے، اور اس کی تمام نشانیاں وہی ہیں جو 1400 برس پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت لوط علیہ السلام کی اس بیوی وائلہ کا جسے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا، تو بعض روایات کے مطابق اسے پتھر کی بنا دیا گیا، اور اس کا بت آج بھی اردن میں بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے۔ دوستو، اس حقائق سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی ایک کی نیکی دوسرے
دوسرے کا کام نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی اصطلاح فرمانے کی توفیق بخشے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے معصوم و محفوظ رکھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ٹرو نالج کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ محترم سامعین، ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے۔ کسی جگہ اگر آپ کو شریعت اور حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فوراً ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی داد رسی ہو۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اس طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں، یا اسکرین میں دی گئی ویڈیوز میں سے کوئی ایک ویڈیو سلیکٹ کریں۔